ذہن بنا لیں بلا تاخیر خصوصی خطاب کے لیے ملتمس ہوں خطیب اہل سنت فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا جمال منیر سواگی صاحب کہ وہ آئیں اپنے نورانی و عرفانی بیان سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیں. ان کا پرجوش نعروں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. ایسے نعرہ نہیں حضرت صاحب کا خطاب آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور یہ صابر نورانی کا ایسا سٹیج ہے کہ یہ ہر سال کوشش کرتا ہے کہ نیا مقرر پورے کراچی سے چن کر لاتا ہے آپ لوگوں کے لیے, اور آپ نعرے کا جواب ایسے دے رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ نورانی, نعرہ نورانی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان فضل الله عليك عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت ذوق اور شوق سے یک زباں ہو کر پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. انجمن تحفظ مصطفیٰ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تمام یہ عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا فرید قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور سٹیج پر جلوہ فرما صدر محفل زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت سید نعیم الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ.
اور جناب محترم حضرت علامہ مولانا حامد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی وساطت سے اس بابرکت محفل میں حاضری ہوئی، اللہ رب العالمین منظور و مقبول فرمائے۔ رات کے اس پہر آپ محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سماعت فرما رہے ہیں، اور ابھی جو ابراہیم بھائی ثناخوانی کرتے ہوئے قائد ملت اسلامیہ الشاہ امام احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کی منقبت پڑھ رہے تھے، ان کا ذکر خیر کر رہے تھے، انہی کے نام سے، انہی کے ذکر خیر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ بزرگوں کے نام کی برکت مل جائے گی اور انشاءاللہ کلام میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے زبان چغلیاں کرنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے زبان غیبتیں کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اللہ نے زبان اپنا اور اپنے یار کا ذکر کرنے کے لیے دی ہے، وہ محبت سے کہے سبحان اللہ۔ قائد ملت اسلامیہ شاہ امام احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ جو 7 ستمبر ابھی گزری ہے، جسے علماء کرام نے ملک بھر میں گولڈن جوبلی کے طور پر منایا، قائد ملت اسلامیہ نے وہ عظیم کام سر انجام دیا کہ آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ فرما دیا گیا۔ اگر قائد ملت اسلامیہ قادیانیوں کو غیر مسلم اور کافر قرار نہ دلواتے، آج وہ ہم میں رچ بس جاتے، پہچان ختم ہو جاتی۔ 50 سال گزر گئے ہیں، پہچان ختم ہو جاتی کہ کلمہ پڑھنے والا ختم نبوت کا ماننے والا کون ہے اور ختم نبوت کا انکار کرنے والا کون ہے۔ قائد ملت اسلامیہ نے یہ ہم پر، آنے والی نسلوں پر یہ احسان فرمایا ہے، تیرے میرے عقیدے کا تحفظ فرمایا ہے، تیرے میرے ایمان کا تحفظ فرمایا ہے۔ اللہ ان کے مزار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، محبت سے کہہ دو آمین۔ اور ایمان اتنی عظیم دولت ہے، ہم سارے اپنی دولتوں کے تحفظ کے لیے پریشان ہیں، سب سے عظیم دولت یہی ایمان ہے، جس نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ کیوں نہ اس ہستی کو ہم سلام پیش کریں، کیوں نہ اس ہستی کو ہم خراج تحسین پیش کریں جس نے تیرے میرے اور ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرما دیا۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا جس طرح دین اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ اگر کہیں اس عقیدے کے اندر جھول آ جائے، کہیں کمی پیشی آ جائے، یہ خیال اور یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ کے بعد نعوذ باللہ دوسرا خدا ہو سکتا ہے، یہ خیال آتے ہی انسان دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ ویسے ہی اللہ کے محبوب کو خاتم النبیین ماننا ہے۔ اگر عقیدے میں کہیں جھول ہے، کہیں کمی ہے، کہیں کمی پیشی ہے، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نعوذ باللہ اور نبی ہو سکتا ہے تو بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ بلکہ احتیاط کے طور پہ ایک اور بات سماعت فرمائیں، علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا، کسی بدبخت نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یا کسی نے آ کر خبر سنائی فلاں مقام پر فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو نے یا میں نے پوچھ لیا کہ اس کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے، یہ پوچھتے ہی بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کہ اتنا یقین ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر کہ اگر کوئی کہتا رہے حضرت زید صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنایا جائے کہ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب مسیلمہ کذاب کے پاس کھڑے ہیں، مسیلمہ کذاب کہتا ہے کیا تو مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تیری بکواس سنی ہی نہیں۔ جب مسیلمہ کذاب کہتا ہے کیا تو آقا کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے؟ فرمایا ہاں میں انہیں اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ یہی عقیدہ، یہی طریقہ، یہی روش ہونی چاہیے۔ جب آقا کی بات آ جائے تو ہم جھوم جائیں، قربان جائیں آپ کے سننے پر بھی۔ تقریر کرنا، کلام پڑھنا، یہ بھی سبحان اللہ ایک فن ہے، لیکن سننا بھی ایک فن ہے۔ سننے والے بنے۔ ابھی ثنا خان، مجھے نہیں نام یاد نہیں رہا، جو فرما رہے تھے کہ نعت پڑھنا، بلکہ جو ابھی تشریف لے کر گئے ہیں، کہ نعت پڑھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، اور سننا میرے آقا کی سنت ہے۔ آقا کی سنت کو ادا کریں محبت کے ساتھ، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر خیر سماعت فرمائیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو مقدر کا لقمہ ہے وہ ضرور ملے گا، رزق جو اللہ نے لکھ دیا وہ کہیں نہیں جاتا۔ یہ روحانی خیرات ہے، یہ قرآن کا سننا، اللہ کے محبوب کا ذکر سننا، یہ باطن کو اجلا کرتا ہے، مردہ ضمیر کو زندہ کرتا ہے۔ تو اپنے باطن کے لیے بھی خوراک لیں، اپنے باطن کا بھی لنگر لیں، اور اپنے دلوں کو دامن بنا کر پھیلا کر سوالی بن جائیں۔ مولا کرم فرما دے، یار کے ذکر کا صدقہ ہمارے باطن کو روشن فرما دے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آؤ توجہ فرماؤ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ میں نے جو تقریر کرنی ہے نا صحیح، وہ وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ پہ کرنی ہے۔ میں تو ابھی آپ کو جگانے کے لیے کہ مومن جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی خطا کار ہو، آقا کے ختم نبوت کی بات آتی ہے تو گناہگار سے گناہگار بھی جی اٹھتا ہے۔ میں تو آپ کو جگانے کے لیے آقا کے ختم نبوت کا ذکر خیر کر رہا ہوں۔ محبت سے جاگ کر بیٹھیے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب ختم نبوت کی بات آئے تو اپنے اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ جو بندہ جواب نہیں دیتا یہ سمجھ کر کہ شاید ان نعرہ لگایا جا رہا ہے، اس میں شک ہو سکتا ہے اپنا ہے یا پرایا ہے۔ جب ختم نبوت کی بات آئے گی تو پھر سبحان اللہ پتہ لگ جائے گا کہ پکا مومن آقا کا غلام آیا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت عطا فرمائی۔ آقا کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرماؤ، معجزات دو طرح کے ہیں، ایک معجزہ حسی، ایک معجزہ عقلی۔ آسان کر کے پیش کروں تو توجہ فرماؤ، ایک معجزہ وہ جو احساسات کے ذریعے محسوس کیا جائے، دیکھا بھی جائے، سنا بھی جائے، اسے چھوا بھی جا سکے، احساسات کے ذریعے محسوس کیا جا سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کرم نوازی فرمائے، پتھر سے، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ جو ذوق میں چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے، محبت سے اے اللہ کے نبی۔ ہاں اگر میں اپنی بات کروں یا اپنے باپ دادا کی بات کروں تو قسم ہے نہ بولنا، جب اللہ کے نبیوں کی بات کروں تو پھر قسم ہے تم پر، ضروری ہے بولو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بولی ہے اللہ کے نبی کرم نوازی فرمائیں، اپنے پہاڑ میں سے، پتھر میں سے اونٹنی، ہمیں اونٹنی کا معجزہ دکھائیں، ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کرم نوازی فرمائی، اللہ نے کرم نوازی فرمائی، پتھر سے، پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ جب تک نبی موجود رہے معجزہ موجود رہا، جب نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اب معجزے کی خبر باقی ہے، معجزہ باقی نہیں۔ یا تو گھر سے وعدہ کر کے آئے ہو، جو اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا ہے گھر والوں سے کہ نہیں بولنا، وہ تو چلو چپ رہے۔ جو آقا کا غلام بن کر آیا وہ تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم محفلوں میں جاتے ہیں تو چیکر بن کے جاتے ہیں کہ نعت خان آ رہا ہے اسے چیک کریں گے آواز کیسی ہے، انداز کیسا ہے۔ مولوی نے آ رہا ہے، خطیب نے آ رہا ہے، دیکھیں گے کیسا بولتا ہے، کیسی آواز ہے، کیسی سرتار ہے۔
چیکر بن کر نہیں، آقا کے نوکر بن کر بیٹھو، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ جو آقا کا، اور سارے ہی آقا کے نوکر ہیں، نوکری کا اظہار کرو، محبت کا اظہار کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، دور نبوت ختم ہوا، معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے۔ قوم نے، جادوگروں نے جادو کے مقابلے کے لیے دعوت کی۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ جادوگروں کے سامنے گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، وہ عصا اژدہا بن گیا۔ سارے جادوگروں نے معجزہ دیکھا، ساروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، جنس تبدیل ہو گئی، تھا عصا اژدہا بن گیا، جنس تبدیل ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے میں تشریف فرما ہے، صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جذبہ شہادت، ابھی جذبہ جہاد موجود ہے، جذبہ شوق شہادت بھی موجود ہے، اے لجپال کریمہ کا تلوار موجود نہیں۔ اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹہنی کو ہاتھ لگایا، شاخ کو ہاتھ لگایا۔ ہاتھ لگنے سے پہلے تک تو وہ ٹہنی تھی، جب معجزہ موجود رہا، جب تک معجزے کی ضرورت تھی معجزہ موجود رہا۔ اب توجہ فرما، تیرے میرے پیارے نبی کی شان کیا ہے، تیرے میرے پیارے آقا کی شان کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام موجود تھے تو معجزہ موجود، موسیٰ کلیم اللہ کا دور نبوت موجود تھا تو معجزہ موجود، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا زمانہ موجود تھا تو معجزہ موجود۔ اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور صبح قیامت تک ہے۔ توجہ فرما، یہ قرآن معجزہ کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے، قرآن کل بھی معجزہ ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، اللہ نے قرآن میں چیلنج فرما دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ تھوڑا سا ذرا اوپر کر جائیں سیٹنگ کرنے والے جو بھائی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، کل بھی یہی چیلنج موجود تھا، آج بھی یہ چیلنج موجود ہے، صبح قیامت تک کے لیے یہ چیلنج موجود۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی تم میں ایسا ہے جسے شک ہے کہ یہ سورت اللہ نے نازل نہیں فرمائی، کرنٹ ملتا رہے گا، میں اس لیے کرسی پہ بھی نہیں بیٹھا کہ بے ادبی نہ ہو، آل رسول ہیں، ادب ہوگا تو ہمیں کچھ ملے گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور صبح قیامت تک، قرآن کل بھی معجزہ، قرآن آج بھی معجزہ، قرآن کل بھی معجزہ ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج فرمایا، اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو ہم نے اپنے یار پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اور عشاق کیا کہتے ہیں، عشاق کیا کہتے ہیں، عاشق لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے، علماء کہتے ہیں یہ قرآن کے بارے میں ہے، عشاق کہتے ہیں یہ اللہ کی یار کی صورت کے بارے میں ہے۔ نہ قرآن جیسی صورت صبح قیامت تک آئے گی، نہ اللہ کے یار جیسی صورت صبح قیامت تک آئے گی۔ اللہ نے اپنے یار کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا، اللہ نے اپنے یار کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ نہ قرآن کی مثال صبح قیامت تک، نہ اللہ کے یار کی مثال صبح قیامت تک۔ اگر اب آپ اجازت دیں تو پھر پڑھیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اب تمہید کو چھوڑتے ہوئے، کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، ادھر 12 بج رہے ہیں حضور، ادھر تو 12 بج رہے ہیں پر عاشقوں کا چہرے چمک رہے ہیں، یہاں 12 نہیں ہے،
سبحان اللہ، یہاں چہرے چمک رہے ہیں، محبت سے سبحان اللہ کہیں جو تھکے ہوئے ہیں۔ یا اللہ یہ تیرے محبوب کا ذکر سن سن کر بیٹھ بیٹھ کر تھک گئے ہیں، ذکر سن کر نہیں تھکے، ان کی تھکاوٹوں کو دور فرما، انہیں قوتیں عطا فرما۔ اب محبت سے سبحان اللہ کہیں جو سننا چاہتے ہیں۔ انسان کے جسم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں فضولیات جسم کہا جاتا ہے۔ مثلا میں بات کو بس اب مختصر کرتے ہوئے، آپ کا بھی خیال ہے، ہمیں بھی صبح نماز فجر پڑھانی بھی ہے، دن کو پھر حفظ کی کلاس پڑھانی بھی ہے۔ جناب محترم یہ حامد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی وساطت سے اور ان کے حکم پر یہ مولانا مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا فرید قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھانجے ہیں، ان کے فرمان پر یہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور الحمدللہ پہلے بھی حضرت کی زیارت سے میں مشرف رہا ہوں۔ میں نے آتے ہی تعارف پیش کیا تاکہ اپنائیت ہو جائے، مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ فضولیات جسم مثلا بال ہیں، ناخن ہیں، تھوک ہے، پخانہ پیشاب ہے، جب تک جسم سے لگے رہیں تو جسم ان کا بوجھ اٹھائے رکھتا ہے، جسم سے لگے رہیں تو ٹھیک ہیں، جسم سے جدا ہو جائیں تو پھر یہ فضول ہیں۔ بال کٹ جانے کے بعد فضول ہیں، ناخن فضول ہیں، پیشاب پخانہ فضول ہے، تھوک پھر فضول ہے، بلکہ صرف فضول ہی نہیں پھر قابل نفرت بھی ہے۔ امیر ہو تو اس کے لیے بھی، غریب ہو تو اس کے لیے بھی، اپنا گورا ہو تو اس کے لیے بھی، کالا ہو تو اس کے لیے بھی، علم والا ہو تو اس کے لیے بھی، ان پڑھ ہو تو اس کے لیے بھی۔ یہ فضولیات جسم فضول ہیں بلکہ قابل نفرت ہیں، پر سوال یہ ہے جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں کیا ان کے لیے بھی فضول ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک شان والے، میرے آقا کے ناخن مبارک شان والے، میرے آقا کے بول و براز شان والے، میرے آقا کی تھوک تھوک نہیں لعاب دہن ہے، بڑی شان والے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعاب دہن بڑی شان والی، آپ کے بال مبارک بڑی شان والے، ناخن مبارک بڑی شان والے، حتیٰ کہ بول و براز بھی میرے آقا کا شان والا، یہ بھی شان والا۔ جو انسان اگر اچھی خوراک کھائے تو لعاب اچھا بنتا ہے، اگر کھانے کے اندر خوراک کے اندر کمی پیشی ہو، کمزوری ہو تو لعاب بھی اس کا کمزور ہوتا ہے۔ معدے میں اچھی چیز جائے تو معدے کے ذریعے پھر منہ سے خوشبوئیں آتی ہیں، معدے میں کمزور شے جائے تو پھر منہ سے بدبو آتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سن۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لست کاحد منکم، اور صحیح وہ ستی ہوئی قوم کدوں بولو گے تسی یار۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لست کاحد منکم ابیت عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی۔ اس کو سادہ انداز میں سمجھاؤں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لست کاحد منکم، تم میں کوئی نہیں میری مثل، کوئی نہیں میرے جیسا، یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا عقیدہ، کوئی نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا۔ آقا نے فرمایا ابیت عند ربی، سادہ کروں تو معنی یہ ہوا مزدور سارا دن کام پر، رات کو اپنے گھر، قاری سارا دن مدرسے میں بچوں کو پڑھائے، رات کو اپنے گھر، کام کرنے والا سارا دن کام پر، رات کو اپنے گھر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا مثال و بلا تشبیہ فرمایا ابیت عند ربی، دن کو تمہارے پاس، رات کو اپنے رب کے پاس۔ تم اپنے گھر میں، آقا اپنے گھر میں، ابیت عند ربی، میں اپنے رب کے پاس، ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔
اچھی خوراک کھائیں تو لعاب بھی اچھا، معدے میں اچھی خوراک جائے تو منہ سے خوشبو آئے، اگر کمزور خوراک ہو تو منہ سے بھی بدبو آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پہ قربان جائیں، جنہیں رب کھلاتا بھی ہے، جنہیں رب پلاتا بھی ہے، کیوں نہ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شفا بن جائے۔ تیرا میرا تھوک، تیرا میرا لعاب وبا ہے، میرے آقا کا لعاب شفا ہے، کیونکہ اللہ اپنے یار کو کھلاتا بھی ہے، اللہ اپنے یار کو پلاتا بھی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شفا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگے تو ایڑی کا زہر چلا جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شفا ہے۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آشوب چشم میں لگے تو آشوب چشم جاتا رہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب، ارے کہہ دو یار، میرے آقا کا لعاب شفا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگے تو بینائی پہلے سے تیز ہو جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک احد کے مقام پر ایک کنویں میں ڈالا جائے تو 13 کے 13 کنویں میٹھے ہو جائیں۔ آؤ لعاب کی برکت سنو، پھر آپ کے چہروں کی جو کھلکھلاہٹ ہے وہ بتائے گی کہ آپ تقریر سننا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ ابھی تو یہ تمہید ہے، ابھی یہ تمہید ہے۔ میرا تعلق ہے پنجاب سے، جیسے آپ کے یہ جنریٹر گرم ہونے میں ٹائم لگاتے ہیں، پنجاب والا مولوی ہو جائے پھر تیار تو پھر آپ صبح تک کا انتظار کریں۔ بلکہ ایک اور بات آپ کی ایک چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے، نوابوں کی ریاست ہے، نواب صاحب کا مزاج ذرا اداس سا ہوا تو انہوں نے کہا نوکر کو، خادم کو، کہ محفل سجاؤ اور شاعر کو بلاؤ۔ شاعر بلا لیا گیا تاکہ شعر سنائے گا، طبیعت میں فرحت آئے گی۔ اب شاعر نے ایک شعر سنایا تو طبیعت میں فرحت آئی۔ آپ جیسے اداس بیٹھے نا، ایسے نواب بھی اداس تھا۔ ایک شعر سنا تو ذرا خوش ہوا، کہا کہ ایک گندم کی بوری تیرے نام، یعنی انعام کے طور پر۔ اب شاعر ذرا اور خوش ہوا کہ داد مل رہی ہے، دوسرا شعر سنایا، تیسرا سنایا، ہر شعر پر گندم کی بوری انعام اعلان ہوتا گیا۔ بات جا پہنچی 100 پر، محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے دن شاعر انتظام کر کے، اہتمام کر کے آیا کہ 100 بوری گندم کی اٹھانی ہے۔ اب نواب صاحب نے پوچھا میاں کیسے آنا ہوا؟ حضور کل آپ نے تو کہا تھا مجلس میں کہ 100 گندم کی بوری تیرے نام۔ اب جو نواب کا جواب ہے وہی جواب آپ دے دو، پھر پتہ نہیں زندگی میں مہلت دے ملاقات ہو نہ ہو۔ نواب نے کہا میاں تو شعر سنا سنا کے خوش کر رہا تھا، ہم انعام کا اعلان کر کر کے خوش کر رہے تھے، حساب برابر۔ میں آقا کا ذکر سناؤں تم سبحان اللہ کہو، حساب برابر کریں، پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ رسول ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ذکر کیا اپنی ہمشیرگان سے، اپنی بہنوں سے کہ دل کرتا ہے اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر کے آؤں۔ ساری بہنوں نے کہا اگر باجی اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو ہمارا بھی جی چاہتا ہے، آقا کا دیدار ہو جائے، آقا کی زیارت ہو جائے۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو، ہمیں مدینے کی زیارت ہو، تو محبت سے کہے سبحان اللہ۔ دلوں کو دامن بنا کر سوال کریں، عطا کرنے والے کے خزانے میں کمی نہیں، اگر کرم فرما دے تو مجھ جیسا بدکار بھی مدینے میں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی چاہتا ہے آقا کا دیدار کر کے آؤں۔ بہنوں نے کہا اے ہمشیرہ اے باجی ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی آقا کا دیدار کر کے آئیں۔ اب پانچوں بہنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی۔ اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما گئے، آگے دسترخوان سجا ہے، جو کی روٹیاں بھی پڑی ہیں،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرکہ بھی موجود ہے. اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقمے توڑ توڑ کر سرکے میں ڈبو ڈبو کر تناول فرما رہے ہیں. حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئی. سلام دعا کرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں تمنا جاگ اٹھی, سوال کر لیا, سونے لجپال کریم آقا کرم نوازی فرماؤ, ایک لقمہ تو عطا فرماؤ. یہ تو وہ دربار ہے جو بھی مانگا جائے عطا ہوتا ہے. عرض کی سونے لجپال کریم آقا کرم فرماؤ, ایک لقمہ تو عطا فرماؤ. میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ بنایا, سرکے میں ڈبو کر عطا فرمایا. حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے عمیرہ بنت مسعود انصاریہ کیا ہوا؟ عرض کی لجپال کریم آقا یہ لقمہ نہیں, یہ چاہیے. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. واقعہ آباد والو اتنا بڑا جملہ ہضم کر گئے ہو. عمیرہ بنت مسعود, ایک مرتبہ پھر موقع دے رہا ہوں سبحان اللہ کہنے کا. عمیرہ بنت مسعود انصاریہ کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ لقمہ نہیں, یہ لقمہ چاہیے. یہ لقمہ نہیں, یہ والا لقمہ چاہیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن مبارک والا, اپنے لعاب دہن والا لقمہ عطا فرمایا. حضرت عمیرہ بنت مسعود کے ہاتھ میں وہ لقمہ آیا. ساری بہنوں کی یہ خواہش, یہ تمنا مچل اٹھی, اے عمیرہ بنت مسعود صرف پیار تو نہیں کرتی, پیار ہم بھی کرتی ہیں. کلمہ ہم نے بھی آقا کا پڑھا ہے, ہمیں بھی حصہ چاہیے. عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تبرک تھوڑا تھوڑا چاروں بہنوں میں بانٹ دیا. آپ نے خود بھی تناول فرما لیا. اب تاریخ میں آتا ہے کہ 70 سال سے زائد عمریں ان بہنوں نے پائی. جب بھی بات کرتی تھی منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی. ساتھ مجلس میں بیٹھنے والی خواتین پوچھا کرتی, اے عمیرہ بنت مسعود, اے عمیرہ بنت مسعود کی بہنوں کیا ایسی وجہ ہے جب بھی تم بولتی ہو منہ سے خوشبوئیں آتی ہیں, جب بھی تم بولتی ہو منہ سے مشک و عنبر سے بڑھ کے خوشبوئیں آتی ہیں. ہم جب بھی بولیں, جب تک دانت صاف نہ کریں, جب تک ہم اپنا منہ دھو کے نہ آئیں, جب تک ہم خوشبو اور عطر لگا کے نہ آئیں, تب تک اطمینان نہیں ہوتا. لیکن تم عمر دراز ہو جانے کے بعد, بڑھاپے کی حالت میں آ جانے کے بعد, جب بھی ہم تم سے گفتگو کریں خوشبوئیں آتی ہیں. عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ لعاب دہن کی برکت ہے. ایک لقمہ کھایا تھا سونے سے لے کر, ایک لقمہ مانگ کر کھایا تھا, اسی کی برکت. جب بھی بولیں خوشبوئیں آئیں, جب بھی بولیں خوشبوئیں آئیں. مدینے سے باہر غزوہ خندق کے موقع پر خندق کے گڑھے کھودے جا رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ذرا محبت سے درود پاک پڑھیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مناتے ہیں انشاءاللہ. سرکار کی آمد, لجپال کی آمد. یہ آواز کھینچ رہا ہے یا آپ نے دبائی ہوئی ہے؟ آپ کھولیں, اللہ برکت دے گا صحیح انشاءاللہ. غزوہ سے باہر, غزوہ خندق, مدینے سے باہر غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے. ایک چٹان, ایک پتھر ایسا آ گیا کہ صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹ رہا. اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, کدال اٹھایا, خود جب آپ نے مارا تو پتھر جو ہے ٹوٹ گیا, پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا. اسی دوران ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جب انہوں نے پتا چلا کہ آقا آ رہے ہیں, آقا کدال ماریں گے. اب ذرا تصور میں آؤ, جب انسان کدال مارنے کے لیے
اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. صحابی رسول کی تمنا دیکھیں, خواہش دیکھیں, صحابی رسول کا پیار دیکھیں کہ آقا کو ظاہراً دیکھا ہے, آپ کے جسم اقدس کو ظاہراً دیکھا ہے, بڑا حسین ہے, بڑا بے مثل و بے مثال ہے. آقا اب ہاتھ اٹھائیں گے, کرتا مبارک اوپر ہو جائے گا, میں زمین سے چمٹ جاتا ہوں, آپ کا شکم اطہر دیکھوں گا اندر سے کیسا حسین نظر آتا ہے. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے لگے, کرتا اٹھا تو پیٹ پر دیکھا, شکم اطہر پہ دیکھا تو چیخیں نکل گئی کہ اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پتھر باندھے ہوئے. اب صحابی رسول کی چیخ نکل گئی کہ ہم گھر میں کھانا تناول کریں, گھر سے آرام کی نیند سوئیں, اور میرے پاک نبی بھوک میں گزارا فرمائیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے حکم ملا ہے کہ پنجابی میں, بھئی 2-4 بن گئے ہیں صحیح پنجابی والے, ایک اور ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا چلو دیکھتے ہیں جی, اگر تاثر اچھا آیا تو پنجابی میں, ورنہ اردو میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کر تشریف لے گئے اپنے گھر. اپنی رفیقہ حیات نو کہندے نے, اے میری رفیقہ حیات صحیح صحیح دس کر کیے, اپنے مہمان نو کھلان واسطے کی موجود ہے. سید حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رفیقہ حیات فرماندیاں نے, گھر وچ صرف تھوڑی جی جو تے ایک بکری موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے میری رفیقہ حیات, میں اللہ دے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شکم اطہر تے ویکھیا ہے, پتھر بندے ہوئے نے. میرے آقا بھوک نال نے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا. آپ دی رفیقہ حیات بھی عاشقہ ہے, میرے آقا نال پیار کرن والی, میرے آقا نال محبت کرن والی. اج تیرا میرا بھی ساج وے, اگر پتہ چل جائے مہمان آیا, اسی فون کر کے کہنے گھر موجود نہیں, میں باہر کدرے گیا, لیکن قربان جائیے انہاں سچیاں لوگاں تے, انہاں پیار کرن والیاں تے خود دستے نے پہ اے کھانا موجود ہے, اے چیز موجود ہے. رفیقہ حیات نے فرمایا, بکری او سامنے کھڑی ہے, اے تھوڑی جی جوئے میں پیس لینیاں, تو آقا کریم نو دعوت دے کے آ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری نو ذبح فرمایا. بکری نو ذبح فرما کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری بنا کے, گوشت بنا کے اپنی رفیقہ حیات نو دے کے فرمایا, تو پکا میں سونے نو دعوت دے آواں. سبحان اللہ, میں سونے کریم آقا نو دعوت دے آواں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو جان لگے تے رفیقہ حیات کہندی ہے, سونے ہو اے میرے سرتاج ذرا خیال فرمانا, جاؤ تھوڑی جائیے آقا دے کن وچ, کن مبارک وچ جا کے عرض کرنا, سونیا آپ آ جاؤ, 1-2 غلام لے کے آ جاؤ, 2-4 مہمانہ دا کھانا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن مبارک وچ, او سونے کن جڑے دوروں نزدیک تو سنن والے کن نے, انہاں کناں وچ جا کے عرض کی تھی, سونیا کرم فرما, میں تیرے شکم اطہر تے پتھر ویکھیا, میرے تو برداشت نہیں ہویا, سونیا کرم فرما, غلام دی دعوت قبول فرما. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا, جا غلام تیری دعوت قبول ہو گئی, جا غلام تیری دعوت قبول ہو گئی. اللہ دے پاک نبی نو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بن کے عرض کر دینے, سونیا بس آپ تشریف لے آنا, 1-2 غلاماں نو لے آنا, میں غریب ہاں, اتنا زیادہ اہتمام نہیں. اللہ دے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جا جابر تو اپنا کم کر, اسی اپنا کم کرنے آ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی سونیا فرمایا, چڑھ جا ٹیلے تے اعلان فرما دے, اے صحابہ کرام دے لشکر, اے میرے غلاموں, اعلان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طرفوں, اج تساں ساریاں دی دعوت حضرت جابر دے کر رہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر گئے سن, سونیا بس 2 غلام نال لے آنا. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا, اعلان کر دو, 1400 صحابہ کرام کم و پیش نے, اج سارے دا کھانا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر.
یہ جیڑا بھی اج میزبان محفل ہے وہ بھی نہ گھبراوے. اللہ کرے گا حضرت جابر دی دعوت دا صدقہ ادھر بھی اللہ برکت پا دے گا. تے اگر کدرے لنگر تھوڑا لبے کھان واسطے نہ آیا کرو بلکہ برکت واسطے کھایا کرو. تے میں نو لگتا ہے رات دے انہا ٹائم ہے کچھ نہ کچھ تے کھا کے بھی آئے ہو گیا. جیڑا کچھ کھا کے آئے ہو دا اظہار بھی تے کرو نہ سونے ہاں محبت نال کہہ سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بس آخری گل ہے آخری. اے میں نو نہیں پتا ہون کنیاں 17 باقی نے گل آخری ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت قبول ہو گئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیلے تے چڑھ کے اعلان فرمایا اللہ دے پاک نبی دے ولوں اعلانے اللہ دے پاک نبی دے طرفوں اعلانے آؤ اج جابر دے گھر توڑا کھانا. اللہ دے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دو نو نہیں 1400 صحابہ نو نال لے کے پہنچ گئے نے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا اپنی رفیقہ غیات نو کیا او بختہ والی ہے او بختہ والی ہے خوش ہو جا سونا تشریف لے آ رہے آئے سونا تشریف لے آ رہا ہے. پر ایک گل لے اللہ دے پاک نبی ساری جماعت نو سارے لشکر نو لے کے آ رہے نے. اور رفیقہ حیات سی او منن والی سی آقا دے نال پیار کرن والی سی محبت کرن والی سی. سنو صحابہ دا عقیدہ محبت نال سبحان اللہ کو. میں تے کہنا ایک باری یہ موشن ٹوٹ گیا بس انہوں نے ختم کرنے ہیں اتھے ہی دعا کرنے ہیں. اے نہیں جی تھوڑی جی آس میں کہنا اگلی وار آن دا رستہ رکھاں تھوڑی جی گل رہ جائے گی تے تائیں تے سدو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رفیقہ غیات نے کیا بختہ والی خوش ہو جا سونا آ رہے آئے سونا آ رہے آئے سونا آ رہے آئے. جے سونا جے محبوب میرے ویڑے آوے صدقے ہو جاواں. جے سونا میرے ویڑے آوے صدقے ہو جاواں. پک اکھاں نال بہاریاں دیواں من دی سیج سجاواں. خاک مقدس قدمیوں دے دی چم چم سینے لاواں. سر رکھائیں او دے قدماں یتے اکھائیں او دے قدماں ہیٹ وچھاواں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے خوش ہو جا میری رفیقہ حیات آقا آ رہے نے آقا آ رہے نے آقا آ رہے نے. اج بندہ اے میلاد بھی آقا دے آن والا مہینہ ہے. اج بندے کہندے نے جی رات میں مولوی صاحب میں خواب ویکھیا او دے اندر بندر کتے خنزیر فلاں فلاں نظر آیا ہے. تے پوچھو ذرا رات تو کی ویکھ کے ستا سے وہ کہندا جی فلم ویکھدیاں نیندر آ گئی. فلماں ویکھ کے سوئیں گا تے بندر ہی نظر آن گے. کدے باوضو ہو آقا دا مدینے دا تصور فرما پھر درود پاک پڑھدا سو کدے مدینے والا کرم فرمائے گا کدے تے ضرور کرم فرمائے گا پھیرا پا جائے گا.
اللہ دے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت جابر کہندے نے بختاں والیے آقا تے آ گئے نے, پر صحابی دو چار نہیں 1400 صحابہ کرام نے, سارا لشکر نالے. اور رفیقہ حیات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہندی ہے او پیار کرن والی, ذرا توجہ فرماؤ, او محبت کرن والی, آقا دے نال پیار کرن والی کہندی ہے جابر گھبرا نہیں, جیڑا لے آیا ہے پوریاں بھی آپ کرے گا. او جیڑا لے آیا ہے پوریاں بھی آپ کرے گا. جانن والا ہے اللہ دا یار ہے, اللہ دا نبی ہے, پوریاں بھی آپ فرمائے گا. آ توجہ فرما, میں گل شروع کیتی سی آقا دے وال مبارک برکتاں والے, آقا دی لعاب دہن شان والی, آقا دا بولو براز شان والا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. صحابہ کرام بیٹھ گئے نے, اللہ دے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر دے اندر تشریف لے آئے نے. فرمایا او بختاں والیے, او بختاں والیے, ہنڈیا سامنے کر, جڑا اٹا گندیا ہے سامنے کر. اللہ دے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کڈیا, اپنا لعاب دہن کڈیا, اپنا لعاب, جدوں تک بول دے نہیں میں اینوں ہی پڑھاں گا. اپنا لعاب دہن کڈیا, اپنا لعاب دہن کڑ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنڈیا وچ پایا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹے وچ میرے آقا نے لعاب دہن پایا. وہ آقا نو اپنے جہاں کہن والے آ, سارے زمانے نو نہیں, اپنی بیوی نو تے اپنی تھک کھوا کے دکھا, اپنی اولاد نو تے اپنی تھک پلا کے دکھا, پتہ لگ جائے گا تینو تیری اوقات کیے تے آقا دا مقام کیے. آقا دا لعاب ایک دو نہیں 1400 صحابہ دی جماعت کھا بھی رہی ہے, پی بھی رہی ہے. وہ تھوک مبارک نہیں, لعاب دہن نہیں, آقا دے نک مبارک تو جڑا ریت مبارک نکلتا ہے صحابہ وہ بھی چہریاں تے مل لیندے. جی آقا جیاں بڑھن دا شوق ہے تے اپنی تھوک اپنی بیوی نو پلا کے تے دکھا, اپنے بچیاں نو پانی وچ پا کے پلا کے تے دکھا. گھر والے گھروں نہ کڈ دین, پاگل ہو گئے ہیں, جا دفع ہو جا. اگر گھر والے نہ کہن تے میں مولوی. اللہ دے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنڈیا وچ پائی لعاب دہن, اٹے وچ پائی. فرمایا اے میری خادمہ, اے میری غلامہ, اے میری عاشقہ, ہن ہنڈیا وچ نہ ویکھیں, اٹے وچ نہ ویکھیں, پکاندی جا تے دیندی جا, پکاندی جا تے دیندی جا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 دی چوکڑیاں بنا لو, 10 دا جماعت بنا لو, آندے جاؤ تے کھانا کھاندے جاؤ. بس ہن گل نو ختم کراں, جتوں گل شروع کیتی سی لعاب دہن تک تے میں لے آیا, گل ختم, پر اسے نو مکمل کر کے گل ختم. توجہ فرماؤ, اللہ دے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدوں دعوت ہوئی, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں بکری نو ذبح کیتا, 2 شہزادے گھر موجود سن. بچے اوہی کردے نے جڑے ماں پیو کرن, بچے اوہی کم کردے نے جڑے ماں پیو کرن, بچے اوہی کردے نے جڑے ماں پیو کرن. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری نو ذبح فرمایا, بکری نو ذبح کرایا. بچے منظر دیکھ رہے سن, بچے منظر دیکھ رہے سن. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی نو گھر دی چھت تے لے جا کے لٹا کے فرمایا تینو دساں اج ابا حضور نے بکری نو کیویں ذبح کیتا. بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی دی گردن تے چھری چلائی, چھوٹا بھائی ذبح ہو گیا, تڑپن لگیا. بڑے بھائی تو برداشت نہیں ہویا, وہ بھی چھت تو ڈگ گیا, او دی بھی روح پرواز کر گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اپنی بیوی نو, اے میری رفیقہ حیات دیکھیں اج آقا تشریف لا رہے نے, اج آقا دی آمد ہے, اج آقا دا آج ساڑھے گھر قدم مبارک فرمان گے, قدم رنجا فرمان گے. دیکھیں آقا دی دعوت خراب نہ ہون دیں. 2 بیٹے تیرے شہید ہو گئے نے, پر آقا دی دعوت نہ خراب ہون دیں. انہاں پیار کرن والیاں نے اپنے بچیاں تے چادراں پا کے آقا دی دعوت فرما رہے نے, آقا دی دعوت دا اہتمام فرما رہے نے. پر قربان جاواں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او غیب دان نبی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا.
ترجمے پڑھ کے وہ کسی نے ترجمہ کیتا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ کسی نے ترجمہ کیا، اے خبریں دینے والے ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا۔ اب ذرا توجہ فرماؤ، جب مبشر کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، جب نذیر کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، یا ایھا النبی کا پھر نبی کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے، پھر نبی کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس انداز میں تو میں آپ کو شعر بھی نہ سناؤں، آپ قرآن سننا چاہتے ہیں، قرآن کا استقبال کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صرف خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا، اگر صرف خبر دینے والا نبی ہو تو پھر ڈاکیا بھی نبی کہلائے گا، پھر خطیب بھی نبی کہلائے گا، ہر خبر دینے والا نبی کہلائے گا۔ اعلیٰ حضرت پھر بتاؤ نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا صرف خبر دینے والا نہیں بلکہ غیب کی خبریں دینے والا۔ اگر کوئی کہے اپنی طرف سے یہ بات کر گیا کہ قرآن پڑھ دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، سونیا یہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمایا، یہ جو ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل فرمایا، یہ جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ ساری غیب کی خبریں گئے۔ اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے سونے نبی۔ اب اس غیب دان نبی نے جان لیا انہوں نے اپنے چہروں پہ مسکراہٹ سجائی ہوئی ہے، میری آمد کی وجہ سے خوشی سجائی ہوئی ہے، میری آمد کی وجہ سے، پر گھر میں دو شہزادے شہید ہو چکے۔ اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر کی بھی بخت جاگ گئے، حضرت جابر کی بیوی کے بھی بخت جاگ گئے، قربان جائیں ان شہزادوں کے بھی وقت جاگ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جابر اپنے شہزادوں کو بلا، میری عادت ہے ادھر حسن ہو ادھر حسین ہو پھر میں کھانا کھاتا ہوں۔ عرض کی سونے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ صحابی جانتا ہے کہ اس ہستی کے سامنے موت کا ذکر نہیں کرنا، کہو تو قرآن سنا دوں؟ قرآن فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، اللہ نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ موت بھی اللہ کی مخلوق، حیات بھی اللہ کی مخلوق، اور میرے آقا کا اعلان ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا نبی بن کر آیا ہوں۔ تو معنی یہ ہوا موت بھی میرے آقا کا کلمہ پڑھتی ہے، حیات بھی میرے آقا کا کلمہ پڑھتی ہے۔ صحابی رسول جانتا ہے ارے موت جس کے آگے کلمہ پڑھے، جس کے آگے بھیک مانگے، اس کے سامنے موت کا کیا ذکر کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سونیاں وہ سوئے ہوئے ہیں، اگر جاگیں گے تو آپ کو پریشان کریں گے، بچے ہیں آپ کھانا تناول کر فرما لیں، پھر انہیں اٹھا کے لے آتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جاؤ انہیں کہہ تمہیں تمہارا نبی بلاتا ہے، تمہیں تمہارا نبی بلاتا ہے۔ حضرت جابر نے پھر نہیں فرمایا سونیا وہ تو مر گئے، نہیں صحابی رسول جانتا ہے جسے نبی کی صدا آ جائے تو پھر پانی پر پتھر بھی تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آقا فرما دیں تو درخت بھی جڑیں اکھیڑ کر زمین کو چیرتا ہوا آ جاتا ہے، پھر درخت کو بھی زندگی مل جاتی ہے، پھر پتھر کو بھی زندگی مل جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں کو کہا اٹھو شہزادو تمہیں آقا بلا رہے۔ آقا نے بلایا، ایک شہزادہ ادھر ایک شہزادہ ادھر، حسن و حسین کی سنت بھی پوری ہو گئی، میرے آقا نے انہیں اس جہان سے بھی بلا لیا۔ اب شہزادوں نے عرض کی سونیا اگر ہمیں اس جہان سے بلا لیا ہے پھر بکری بھی عطا فرماتے جاؤ۔
دوران گفتگو جو غلطی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. انجمن نے تحفظ مقام مصطفیٰ نے جو اہتمام کیا اللہ قبول فرمائے. ان مقدس ہستیوں کی سرپرستی جناب مولانا فرید الدین قادری صاحب، حضرت قبلہ سیدی و سندی سید نعیم الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی سرپرستیوں کو قبول فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اور جن نوجوانوں نے یہ اہتمام کیا ہے اللہ ان کی جوانیوں کو بس اب تو صحیح ڈبل فیس ہوگی، ہماری تقریر ختم. ہاں وہ کہہ رہے ہیں لائٹ آنے پاک نبی. ماشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے. 12 ربیع النور شریف کا دن الحمدللہ برکتوں والا آ رہا ہے، جس آقا کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ عیدیں عطا فرمائی ہیں. یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ بات ملتی ہے کہ عیدیں تو صرف 2 ہیں. میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں. آقا لجپال کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مومن کا جو دن گناہ کیے بغیر گزر جائے وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے. جمعۃ المبارک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید کا دن ہے. حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں اللہ کرے وہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے، وہ جو عرفہ کا دن ہے فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے. تو اس طرح تو بہت ساری عیدیں ہیں اور جو آقا کے تصدق سے ملی ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہر سال ابھی 14 اگست گزری ہے، آپ نے 14 اگست کو منایا. ہم نے اپنے بزرگوں سے پوچھا، بڑوں سے پوچھا کہ ہر سال منانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آنے والی نسل کے دل میں پاکستان کی محبت رہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں ان شہداء کی محبت رہے. یہ محبت، یہ ثقافت، یہ طور طریقے ان کو بتانے کے لیے، ان کے دل میں بٹھانے کے لیے ہر سال یہ 14 اگست منائی جاتی ہے تاکہ انہیں بانی پاکستان کا بھی پتہ چلے، قربانیاں دینے والوں کا بھی پتہ چلے، اور جنہوں نے شہادتیں حاصل کی ان کی قربانیوں کا پتہ چلے. پھر یہ اس دن کو احترام کریں، اس ملک کے وطن عزیز کا خیال کریں، اس سے پیار کریں، محبت کریں. تو کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ ہر سال 14 اگست منائی جائے. ایک دفعہ بنا تھا پاکستان، ہر سال بنایا جا رہا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اگر ہر سال منائی جائے، اگر وطن عزیز کی محبت دل میں ڈالنا جائز ہے تو آقا کی محبت بھی دل میں ڈالنا جائز ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک میری محبت سکھاؤ، ایک میری آل کی محبت سکھاؤ، ایک فرمایا قرآن اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اچھا، قرآن سکھانے کے لیے، آقا کی محبت سکھانے کے لیے آپ پڑھے لکھے باشعور احباب تشریف فرما ہیں، آپ سکول جاتے ہوں گے، ورنہ بچے جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیچر پڑھاتے ہوئے سکھاتے ہوئے بلیک بورڈ پر لکھ دیتا ہے بیٹا یہ لفظ اس طرح ہے، یہ میتھ کا سبق ہو یا سوال ہو تو یہ بیٹا اس طرح ہے، سکھاتے ہوئے لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا نے جو فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، کیا لکھ دینے سے اولاد سیکھ جائے گی؟ یار جواب تو دو۔ اب 2-4 منٹ ہیں بس لنگر کے درمیان، بس میں 2-4 منٹ ایسے قربانی دے کے گزار لوں۔ اور لنگر کی تاثیر ہم نے اتنی دیکھی ہے، نہ وہ تاثیر پیر میں ہوتی ہے نہ وہ خطیب میں ہوتی ہے جو تاثیر لنگر میں ہوتی ہے۔ میں جب آیا تھا آدھا پنڈال تھا، جب میں نے تقریر شروع کی پونا ہوا، قربان جائیں بریانی کی باری آئی تو جگہ بھی پوری ہے۔ بریانی کی اپنی تاثیر ہے، تو اب بریانی کی تاثیر دکھاؤ نا ذرا۔ تو آقا کی محبت کیا لکھ کر بتا دینے سے کافی ہو جائے گا؟ نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ کیسے سکھائیں گے؟ جو ہم کریں گے وہی ہماری اولاد کرے گی۔ آقا سے پیار کرو، آقا کا ذکر کرو، گھر میں بیٹھ کر درود پڑھو، آقا کے حسن و جمال کے تذکرے ہوں، آقا کی اداؤں کے تذکرے ہوں، آقا کی سنتوں کے تذکرے ہوں، تاکہ اولاد کو پتا چلے وہ لجپال کریم آقا کتنی شان والا ہے۔ میں سے اب نماز پر کرنا چاہتا ہوں، حسن و جمال اللہ کرے گا واری ملے گی مجھے، پھر میں انشاءاللہ پھر سناؤں گا۔ میں نماز کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس کی بھی ہم نے خوشی منانی ہے۔ جو آقا نے ہمیں تحفہ دیا اس کی بھی ہم نے قدر کرنی ہے۔ ہم نے تو گھر میں پھول بھی ایک چھپا کے رکھا ہوتا ہے کہ میرے محبوب نے دیا ہے، اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی مل جائے کہتے ہیں یار نے دیا ہے۔ یہ تحفہ ہمیں اللہ کے یار نے دیا ہے۔ جس کی جتنی قدر ہوتی ہے اتنا اس تحفے سے پیار کیا جاتا ہے، اتنا اس تحفے کو سنبھالا جاتا ہے۔ یار فون کرے، مجھے یار نے فون کیا ہے، رات کا 1 بجا ہے، یار کے کہنے پہ آیا ہوں کہ یار راضی ہو جائے گا۔ جس کے گھر کے سامنے محلے میں نماز ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف۔ ارے اللہ سے پیار کرتے ہو، اس کے محبوب سے پیار کرتے ہو، اپنا یار بلائے رات کے پچھلے پہر بھی چلے جاتے ہو، اللہ کریم بلائے تو پھر منہ موڑ کے چلے جاتے ہو۔ یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ کیسی جفا ہے۔ کھانا بھی اسی کا، سب کچھ نعمتیں بھی اسی کی، عطا کردہ ساری عطائیں اسی کی، پھر بھی اسی سے بے وفائی۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پنجابی یا اردو؟ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ حاضر ہویا، عرض کی تھی حضور توبہ کرنا پر دل نو اطمینان نہیں، دل نو سکون نہیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جڑا مفتی ہے سب تو بڑا مفتی ہے، اے جس گل تے انو اطمینان ہو جائے سمجھ نہیں کم ٹھیک ہے، جس گل تے انو اطمینان نہ ہوئے سمجھ نہیں کم غلط ہے۔ اگر کسی کے 10 روپے بھی ہم چوری کر کے آ رہے ہوتے ہیں، دل کہتا ہے مولوی صاحب ٹھیک نہیں کیا، پھر ہم تعویلیں دیتے ہیں، کوئی بات نہیں وہ بھی تو کرتا ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ کیا غلط ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مفتی جڑا فیصلہ دے وے انہوں من لیں جدوں کہے ٹھیک ہے تے من نہیں ٹھیک ہے جدوں کہے غلط ہے تے من نہیں غلط ہے ساو بندہ عرض کرتا ہے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیاں توبہ کیتی ہے پر دل نو اطمینان نہیں اے مفتی نہیں مندہ اے کہندا ہے خجے تیری توبہ قبول نہیں فرمایا میں تواڈے کول حاضر ہویا کرم فرماؤ دعا کرو اللہ میری توبہ قبول فرما لوے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کی جرم کر کے آیا ہے کی غلطی کیتی ہے کی گناہ کیتا ہے میری پہنا تے ماما بھی سن لیاں نے کرم نوازی فرماؤ جو سبق اپنی اولاد نو دو گے دیو گی وہی اولاد کرے گی درود پڑھ کے کدے روٹی پکا کے کھواؤ اللہ کرے گا اولاد فرما بردار ہو جائے گی ماں سنے گانے ماں بے وضو ہو کے آ کے کھانا پکائے ماں غصے نال آ کے کھانا پکائے ماں بے نمازی ہو کے کھانا پکائے کدوں سکون ملے گا بلکہ ایک گل تو زیاد آ گئی گل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابی رسول حاضر ہوئے عرض کی تھی سونیاں لجپال کریم آقا محنت کرنا سارا دن مزدوری کرنا پر گھر وچ برکت نہیں اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اپنے گھر دے باہر پردہ لٹکا لے صحابی رسول نے نہیں پوچھا سونیاں پردے دا تے برکت دا کی تعلق ہے پر جو اللہ دے نبی نے کہہ دیتا صحابی نے عمل کر لیا اے تیرے میرے اندر خامی ہے اسی کہنے ہیں مولوی صاحب لکھا کی تھے ایک کیڑی کتاب دے اندر ہے کیڑے صفحے دے اندر ہے صفحہ بھی پوچھ لیا کتاب بھی ویکھ لئی پر عمل نہیں صحابہ نے پوچھیا نہیں عمل کیتا صحابی رسول چند دنہ دے بعد پھر حاضر ہوئے عرض کی تھی سونے آقا کرم فرماؤ ایک دن میں حاضر ہویا برکت وستے دعا کرائی تسی فرمایا پردہ لٹکا میں پردہ لٹکا لیا برکتاں ہی برکتاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے ہونتے دسو پردے دے برکت دا کی تعلق ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر دے باروں بے نمازی گزر دینے تیرے گھر دے ول ویکھ دینے تیرے گھر دی طرف ویکھ دینے بے نمازیاں دے ویکھن دی وجہ تو نحوست دی وجہ تو بے برکتی ہے تو پردہ لٹکایا بے نمازیاں دی نظر نہیں پہندی ہن برکت دی برکت ہے ہن ذرا توجہ فرما اپنے ضمیر ول ویکھ جس گھر دے اندر بے نمازی ویکھے بے برکتی ہو جائے جس گھر دے اندر 10 افراد بے نمازی ہون برکت کتھوں آئے تائیں تے جھوٹے پیرے عاملان دے آستانے سجے نے 10,000 دے ہوتے تویز لے جاؤ اپنے امام نو تے تسی 100 روپیہ دے کے راضی نہیں جڑا نماز بھی پڑھاوے قرآن بھی پڑھاوے جڑے دین دی خدمتاں کرن او چندے منگ کے گزارے کرن جڑے جھوٹے عامل نے کدے تسی دیکھیا پورے کلمے بھی انہاں نو یاد نے کہ نہیں تویز دین 10,000 دے کے آ جاندے ہو جڑا پورا قرآن سناوے انہوں دین واسطے سوچ دے ہو کہ پتہ نہیں مولوی نو لگدا بھی ہے کہ نہیں لگدا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا عرض کی حضور یہ جو مانگنے آتے ہیں ان میں اکثر ایسا لگتا ہے کہ اس کے لائق نہیں ہیں آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کبھی تو نے غور کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو بھی اس لائق تھا کہ نہیں تھا ارے دین کے خدمتگاروں کی باری آئے تو لائق اور نالائق دیکھتے رہتے ہو حقدار ہے کہ نہیں ہے اور جب جھوٹے عاملوں کے پاس جاتے ہو عزتیں بھی دے کے چلے آتے ہو کہ کام ہو جائے پڑھ نماز اللہ کے گھر میں آ کے سر جھکا پڑھ قرآن اللہ کو یاد کر کام نہ ہو تو پھرا کر یہ وعدہ میرا نہیں اللہ کے نبی کا وعدہ آ کر اس کریم سے مانگ تو صحیح اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو اپنی مارگاہ میں منظور فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ مزہ آیا نہیں آیا آپ کو جن کو مزہ آیا ان کی وجہ سے کہتے ہو سبحان اللہ جن کو مزہ نہیں آیا نا وہ سر نیچے کر لیں جن کو مزہ آیا پھر کہتے ہو سبحان اللہ ہمیں بڑا مزہ آیا ہم آپ کو مزیدار بنانے کے لیے آپ کو مزید